اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نیوز کا سینئر کنٹرولر نیوز ناصر محمد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے ویلاگ کا مقصد جو ہے وہ اپنے ناظرین و سامعین سے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کرانا ہے جو اس وقت سیاسی افق پہ بڑی آب و تاب کے ساتھ موجود ہیں، اور یہ اس لیے میں اس کو سیاسی افق پر آب و تاب کے ساتھ اس کی موجودگی کا اظہار کر رہا ہوں، کیونکہ سال ڈیڑھ سال پہلے آپ کو یہ شخصیت کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ شخصیت اگر آپ نے دیکھا ہو 2022 میں پی ٹی آئی کی حکومت کی تبدیلی کے بعد اور پی ٹی آئی کی پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف تحریک کے دوران جو پی ٹی آئی کی پکڑ دکڑ ہوئی، جیلوں میں گئی، قیادت کو پریشانی ہوئی، اس دوران یہ سامنے آئی، اور اس نے نہ صرف اپنے انداز سے اور اپنے جرأت مندی سے اپنے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو متحرک بھی کیا، اور اپنے قائدین کی پیروی کرتے ہوئے ان کی قانونی جنگ بھی لڑی۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں شیر افضل مروت کی۔ شیر افضل مروت ایڈوکیٹ آپ کو سال پہلے شاید کسی میڈیا چینل پہ نظر نہ آیا ہو، یا قومی سطح پر اس کی کوئی زیادہ پہچان آپ نے نہ دیکھی ہو، یا اس کے تعارف کسی سے زیادہ نہ ہو۔ 2022 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تبدیل ہوئی اور پی ٹی آئی نے اس کے خلاف تحریک چلائی، لانگ مارچ کیے پشاور سے اسلام آباد کی طرف، پھر لاہور سے اسلام آباد کی طرف، اس دوران ان کی پکڑ دکڑ ہوئی اور کئی کارکن، کئی رہنما جیلوں میں بھی گئے، زخمی بھی ہوئے، لیکن یہ تحریک چلتی رہی، یہاں تک کہ عمران خان بانی پی ٹی آئی نے الیکشن کی مہم کے لیے اپنی دونوں حکومتیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں حکومتیں ختم کی، لیکن الیکشن پھر بھی نہ ہوئے تو پی ٹی آئی اس کے خلاف احتجاج کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے قائد کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا، اور اس گرفتاری کے خلاف پی ٹی آئی کے کارکن سڑکوں پہ آئے اور انہوں نے ملٹری تنصیبات پر حملے کیے، کئی یادگاروں کو جلایا، اور 9 مئی کو ایک ایسا سانحہ پیش آیا، ایسی توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کیا گیا جس پر پوری قوم غم و غصے میں ابھی بھی ہے۔ ایک اثر یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت یا تو روپوش ہو گئی یا وہ جیل میں چلی گئی، اور اب بھی کئی قائدین جیلوں میں ہیں، اور ملٹری کورٹس میں، بعض کی ملٹری کورٹس میں اور بعض کے دیگر عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں۔ اس دوران کئی قائدین پی ٹی آئی کے انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، پی ٹی آئی کے اہم عہدوں پر رہنے والے، گورنر کے عہدوں پر رہنے والے، وزارتوں کا مزے لینے والے، وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے پی ٹی آئی بالکل ختم ہونے والی ہے یا ختم ہو گئی ہے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس دوران جسے میں نے کہا ایک ایسی شخصیت سامنے آئی جو بالکل پی ٹی آئی کے لیے بھی نہیں تھی اور پاکستان کے لیے بھی نہیں تھی، اور اس کی کوئی قومی سطح پر کوئی پہچان نہیں تھی۔ یہ بندہ سامنے آیا اور اس نے آ کے پی ٹی آئی کے قائدین کے کیسز کی پیروی کی، اور عدالتوں کے اندر بھی عدالتوں کے باہر بھی بہت دو ٹوک اور جرأت مندانہ موقف اختیار کیا، جس سے وہ ابھر کے سامنے آئے۔ جی ہاں، میرا اشارہ شیر افضل مروت کی طرف ہے۔ شیر افضل مروت کے انداز وکالت سے، طریقہ کار سے شاید لوگوں کو اختلاف بھی ہو، لیکن ان کے اسی جرأت مندانہ موقف اور دو ٹوک وکالت کی وجہ سے آج وہ نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو رہنے والے پاکستانی ہیں ان میں ایک مقبول لیڈر کی طرح ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ میں آپ کو آج شیر افضل مروت کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ شیر افضل مروت پشاور میں 1993 میں میرے کلاس فیلو تھے،
ہم دونوں ایم اے جرنلزم میں سال اول میں اکٹھے تھے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم ہاسٹل میں بھی اکٹھے ہی تھے۔ شیر افضل مروت بظاہر تو اسی طرح ڈھیلا ڈالا لیکن پورے اعتماد نوجوان تھا، اور اس سے اخبارات میں خبروں سے زیادہ ایڈیٹوریلز میں دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ انگریزی اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، اردو اور انگریزی اخبار کے ایڈیٹوریلز کو یہ سنبھال کے رکھتا تھا اور اسی کا مطالعہ کرتا تھا۔ اس کا اصل میں تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت سے ہے، اور یہ بیگو خیل قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے والد محمد عظیم خود بیگو خیل قبیلے کے ایک متحرک زعما میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی وابستگی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شیر افضل مروت کا رجحان بھی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف تھا زمانہ طالب علمی کے اندر۔ ہم تقریباً 1 سال کلاس فیلو رہے، لیکن اس دوران یونیورسٹی انتظامیہ کو معلوم ہوا کہ شیر افضل مروت اور ہمارے اور بھی کئی ایسے کلاس فیلوز تھے جن کے پاس پہلے سے ڈگریز موجود تھی، جنہوں نے پہلے سے ڈگری لی ہوئی تھی۔ تو یونیورسٹی کا یہ ایک رول تھا کہ جس کے پاس پہلے سے ماسٹر ڈگری یا پروفیشنل ڈگری ہو اس کو دوبارہ ریگولر کلاسز میں داخلہ نہیں دی جائے گا۔ اسی وجہ سے شیر افضل مروت کو اور اس کے ساتھ بہت سے دیگر دوستوں کو ماسٹر ڈگریز ہونے کی وجہ سے ان کو فارغ کر دیا گیا، چونکہ شیر افضل مروت پہلے سے لا گریجویٹ تھے۔ یہاں صرف شیر افضل تھے، بلکہ ہمارے کلاس فیلو شوکت یوسف زئی جو اب پی ٹی آئی کے وزیر بھی رہے ہیں، ابھی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ بھی ماسٹر ڈگری ہونے کی وجہ سے ان کو بھی فارغ کر دیا گیا اور ان کی داخلہ ختم کر دیا گیا۔ شیر افضل مروت بظاہر تو لا گریجویٹ تھے، لیکن انہوں نے آغاز صحافت سے کیا، اور پشاور میں ایک انگریزی اخبار میں انہوں نے کام شروع کیا، اور انہوں نے ان کی انگریزی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، اور ان کی سٹوریز کے اندر جو یہ الفاظ استعمال کرتے تھے وہ انگریزی کے بڑے ثقیل اور مشکل الفاظ ہوتے تھے۔ بعض اوقات ہم ان سے پوچھتے تھے کہ اس کا مطلب سمجھا دیں کہ مطلب کیا ہے۔ بھائی یہ نوجوان رکا نہیں اور بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس نے جوڈیشری کا امتحان دیا، وہ پاس کیا اور سول جج تعینات ہو گئے۔ وہ کچھ عرصہ تو خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں سول جج کے طور پر کام کرتے رہے، لیکن بعض وجوہات کے بنا پر وہ یہ کام جاری نہ رکھ سکے اور انہوں نے اس کو چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد وہ عملی سیاست میں آئے، اور عملی سیاست میں آنے کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کا رجحان یا وابستگی تھی ان کے والد کو چھوڑ کر وہ JUI کے اندر شامل ہو گئے۔ جمعیت علماء اسلام، چونکہ لکی مروت میں جمعیت علماء اسلام کا ایک بہت اثر و رسوخ ہے، اور اب تک جتنے الیکشن ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر JUI کے لوگ ہی جیتتے رہے ہیں، اور اس لیے انہوں نے JUI کا انتخاب کیا، JUI میں شامل ہوئے۔ اور اس زمانے میں JUI پیپلز پارٹی کی مرکزی حکومت میں ان کی اتحادی تھی اور ان کے پاس ہاؤسنگ کی منسٹری تھی، تو JUI نے شیر افضل مروت کو DG ہاؤسنگ تعینات مقرر کیا، اور وہ کافی عرصہ DG ہاؤسنگ اسلام آباد رہے۔ لیکن یہ بھی زیادہ عرصہ نہ رہے، اس عہدے میں زیادہ عرصہ نہ رہے، اور آخر ان کو چھوڑنا پڑا۔ اس دوران ان کے والد صاحب کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے قتل کر دیا گیا، تو شیر افضل مروت نے ان کی جانشینی سنبھالی، اور باقاعدہ طور پر 2017 میں یہ PTI میں شامل ہوئے۔ انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں بھی حصہ لیا، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی ان کو نہ ملی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وکالت شروع کی، اسلام آباد آ گئے اور اسلام آباد میں یہ وکالت کرتے رہے۔ وکالت تو لیکن ان کو جو بوم ملا یا جو شہرت ملی یا جو پہچان ملی وہ 2022 کی یا 22 کی حکومت تبدیلی اور 23 میں جو PTI کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہوا اس میں PTI کے قائدین کے کیسز کی پیروی کے دوران ملی۔ انہوں نے شاندانہ گلزار، اسد کیسر، شیراز افریدی، علی امین گنڈاپور ان کے کیسز کی پیروی کی، اور اپنے منفرد انداز کی وجہ سے میڈیا کے ساتھ بھی اور عدالت کے اندر بھی جو دو ٹوک موقف اور سخت موقف اور جرأتمندانہ وکالت کے ذریعے انہوں نے جو اپنی پہچان بنائی، یہ وجہ تھی کہ بانی PTI نے بھی ان کو ان کی اس انداز کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنا وکیل بنا لیا،
اور اپنی جو کیسز کی پیروی تھی ان کے سپرد کر دی، ان کو سونپ دی، اور نہ صرف وکالت سونپی، اپنی کیسز کی پیروی سونپی، بلکہ ان کو کور کمیٹی کا ممبر بھی بنا دیا۔ لیکن شیخ افضل مروت جس طرح وکالت میں دو ٹوک تھے، جرأت مندانہ اور بے خوف بات کرنے کے عادی تھے، انہوں نے یہ بات پی ٹی آئی کے اندر بھی رکھی، یہاں تک انہوں نے ایک وقت میں یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں بعض جاسوس موجود ہیں، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی وہ ان سے نالاں ہوئی، بہت سے لوگ ان سے خفا ہوئے، اور ایک ٹسل شروع ہوئی جو ابھی تک جاری ہے وہ ٹسل، اور ان کی وہ بیانات میڈیا کی زینت بنے۔ آپ کو شاید یہ بھی یاد ہو کہ جب پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن کی بات ہوئی تو وہ شیخ افضل مروت ہی تھے جنہوں نے آگے بتایا کہ پانی پی ٹی آئی اس دفعہ انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لے گی، کیونکہ وہ نائل ہو چکے ہیں تو ہم حصہ لیں گے۔ اس پر بہت لے دے ہوئی، بہت لوگوں نے کہا یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن بات وہیں پہ آ کے رکی جو شیخ افضل نے کہی تھی، اور اسی طرح ہوا کہ بھئی یہ انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا ناولیا سے 3 سے۔ اچھا جی، اس کے یہ تو ایک فرنٹ تھا ان کے پاس وکالت کا اور عدالت کا، جہاں پہ انہوں نے خوب پی ٹی آئی کی کیسز لڑے، کیسز کی پیروی کی۔ لیکن دوسرا ایک ان کا جو سامنے آیا، روپ سامنے آیا، وہ سیاست کا آیا۔ یہ خاص کر جو ہے نا، جب پی ٹی آئی کا کوئی بندہ، کوئی کارکن گھر سے نکلنے کو تیار نہیں تھا، پی ٹی آئی کے جلسے جلوس یہ ختم ہو گئے تھے، اس وقت شیخ افضل مروت نکلا اور اس نے خیبر پختونخوا میں ورکرز کنونشن کا انعقاد شروع کر دیا۔ وہ پشاور بھی گئے، وہ کرک بھی گئے، وہ دیر بھی گئے اور مردان بھی گئے۔ وہاں پہ جو مایوس کارکن تھا ان کو متحرک کیا اور بڑے بڑے کنونشن منعقد کر کے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ لیکن یہاں بھی ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مردان میں عاطف خان نے ان کی مخالفت کی، اسی طرح پشاور میں تیمور سیلم جگڑا ان کے لیے رکاوٹ بنے، اور جب وہ الیکشن لڑنے کے لیے جب انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے پشاور سے N32 سے، تو تیمور سیلم جگڑا نے ان کی مخالفت کی اور انہیں ٹکٹ وہاں سے ٹکٹ نہ مل سکا۔ تاہم انہیں بعد میں پی ٹی آئی نے ان کے آبائی حلقے N41 لکی مروت سے اپنا امیدوار نامزد کر دیا۔ اب شیخ افضل مروت نہ صرف یہ کہ لکی مروت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اپنی کمپین کر رہے ہیں، لیکن وہ کبھی کراچی میں، کبھی اندرون سندھ اور کبھی کے پی کے کسی امیدوار کی مہم چلاتے آپ کو نظر آئیں گے۔ شیخ افضل مروت کا بال N41 میں میرے خیال میں ایک مشکل اور سخت مقابلہ ہے۔ ان کا مقابلہ مولانا فضل الرحمان کے چھوٹے صاحبزادے مولانا اسد محمود سے ہیں۔ یہاں پہ شیخ افضل مروت کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، ایک مشکل ٹارگٹ ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ البتہ میں تھوڑا سا آپ کو N41 لکی مروت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ لکی مروت میں ہمیشہ سے سیف اللہ برادران اور JUI ان کا نہ صرف مقابلہ رہا ہے، اور انہی دونوں کا ووٹ بینک بھی وہاں موجود ہے۔ 2002 سے 2018 تک یہاں پہ ضمنی الیکشن سمیت 5 الیکشن ہوئے ہیں، اور ان 5 الیکشن میں ایک سیف اللہ برادران نے جیتا، 3 JUI نے جیتے، اور ایک میں پی ٹی آئی کو کامیابی ملی ہے۔ 2002 میں مولانا حقانی 65,000 ووٹ لے کے جیتے تھے، اور ان کے مقابلے میں انور سیف اللہ 41,000 ووٹ سے دوسرے نمبر پہ آئے تھے۔ 2008 میں ہمایوں سیف اللہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، ان کے مقابلے میں JUI 52,000 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پہ رہی تھی۔ 2013 میں مولانا فضل الرحمان 85,000 ووٹ لے کے جیتے تھے، ان کے مقابلے میں سلیم سیف اللہ ہی دوسرے نمبر پہ آئے تھے۔ تاہم 2013 کے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو پہلی مرتبہ یہاں کامیابی ملی، اور ان کے امیدوار امیر اللہ مروت جو ہے یہاں سے کامیاب ہوئے۔ 2018 کے الیکشن میں مولانا انور خان JUI کے، انہوں نے 91,000 ووٹ لیے، اور ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کو 81,000 ووٹ ملے۔ اس مرتبہ N41 میں 39 امیدوار موجود ہیں،
جن میں شیر افضل مروت ہے، مولانا حسن محمود ہیں، سلیم سیف اللہ ہیں، اور مسلم لیگ نون کے منصور کمال مروت بھی ہیں۔ منصور کمال مروت انور کمال مروت کے بیٹے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے جانے سے پہلے بھی یہ MPA اور صوبائی وزیر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس مرتبہ سلیم سیف اللہ کی حمایت کر دی ہے۔ تو زیادہ مقابلہ اس وقت شیر افضل مروت، مولانا حسن محمود اور سلیم سیف اللہ کے درمیان ہے۔ یقیناً ایک مشکل مقابلہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان خود اس اپنی بیٹی کی کیمپین کے لیے لکی مروت میں موجود ہیں۔ سیف اللہ برادران اپنے ووٹ کو اکٹھے کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور شیر افضل مروت PTI کی جانب سے اپنے کارکنوں کو متحرک کر رہا ہے اور ان کو اپنے لیے اپنے حق میں ووٹ کے لیے کوشاں ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی اپنی مرکزی قیادت سے بھی جھگڑا چل رہا ہے۔ کبھی وہ رؤف حسن، کبھی احمد خان، ان کے ساتھ بیان بازی چلتی ہے۔ یہ تھا تھوڑا سا تعارف۔ اگر شیر افضل مروت اسی طرح چلتے رہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد، جس طرح انہوں نے قومی سے نام بنایا، وہ بہت جلد قومی سیاست میں بھی اپنا نام بنائیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔